بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اے اسکوائر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی میزبان اسما جمشید۔ جس طرح ہم نے کہا کہ اے اسکوائر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا ڈرامہ جس نے کئی دہائیوں تک پاکستانیوں کے دلوں پہ راج کیا ہے، وہ ہے اینک والا جن۔ تو ہم آج اس کے ایک اہم کردار ہامون جادوگر حسیب پاشا صاحب سے آپ سب کی ملاقات کرائیں گے۔ ان سے بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھیں گے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے ڈرامے کے حوالے سے، اور ان کی آج کل جو ہمارے نئے پروگرامز آ رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ نشست ہوگی۔ آپ سب لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں، آپ سب بھی اپنی سوال جو ہیں وہ ہمیں بھیجیے گا، وہ بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں حسیب پاشا صاحب کی کہ وہ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ نے اے اسکوائر کے ہلو جی سر، بہت شکریہ آپ نے اے اسکوائر کے پلیٹ فارم کو وقت دیا۔ ٹو انیشیٹ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایکٹنگ کا سفر جو ہے جی، آپ کے وہ یاد رکھنے کا شکریہ، آپ کے یاد رکھنے کا۔ جی سر، آپ نے جی جی ایکٹنگ کا سفر جو ہے وہ کس طرح سے شروع کیا، اور ایکٹنگ کا آغاز آپ نے کس طرح سے کیا؟ بس ایکٹنگ کا شوق تھا جی، چھوٹے چھوٹے رول کیا کرتا تھا اور شوق پورا کیا کرتا تھا۔ جب اینک والا جن شروع ہوا ہے تو کوئی بھی جو تھا وہ جادوگر بننے کو تیار نہیں تھا، تو پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ ایک رول ہے جادوگر کا، وہ کر لو۔ میں بھی بھاگ گیا، میں نے کہا جی میں تو گھر سے ہیرو بننے چلا ہوں، اب میں جادوگر بنوں گا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے کہا چلو ایک تم ایپیسوڈ ریکارڈ کروا دو، اس کے بعد پھر ہم کسی کو ڈھونڈ لیں گے۔ وہ میں جا کے گیا میک اپ مین کے پاس گیا، میں نے کہا جی اتنا ہیوی گیٹ اپ کر دو کہ حسیب پاشا چھپ جائے۔ انہوں نے اتنا ہیوی گیٹ اپ کیا کہ جب میں کیمرے کے سامنے آیا تو وہ 200 سال کا ہامون جادوگر لگا، اور اتنا اوریجنل اور جینوئن لگا کہ بچوں نے واقعی مجھے ہامون جادوگر تسلیم کر لیا۔ اور پھر جب منتر پڑے گم گم گما چم چم چما کچکما کچکما چڑیل نہیں تو ڈین ہے میری پیاری پیڑ ہے، تو وہ بچوں میں اور مقبول ہو گئے۔ اور اس طرح سے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا گیا یہ ڈرامہ، بہت ہی مقبولیت حاصل کر گیا اور 10 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ جی سر، تو یہ جو آپ کا رول تھا ہامون جادوگر، تو جب یہ ڈرامہ آپ کو آفر ہوا، سو ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا مقبول ہوگا؟ اور اس بالکل سٹارٹنگ میں آپ کے کیا تاثرات تھے جی اس بالکل، پروگرام کے حوالے؟ میں نے یہی کہا کہ میں اس رول کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں گھر سے ہیرو بننے چلا تھا، اب جادوگر کا رول میں کیا کروں جس میں میرا چہرہ بھی چھپ جانا تھا؟ تو میں انکار کر رہا تھا، میں مسلسل انکار کیا پروڈیوسر کو، اسسٹنٹ کو، پھر ان کے کہنے پہ میں نے کہا چلو ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر دیتا ہوں۔ وہ ایک ایپیسوڈ بھی میں نے اتنے ہیوی گیٹ اپ کے ساتھ کیا کہ حسیب پاشا چھپ گیا، تو اتنا اچھے منتر لگے اور وہ اتنا اچھا گیٹ اپ ہو گیا کہ وہ سپر ہٹ ہو گیا۔ اور جب ڈرامہ ختم ہوا تو یقین کریں کہ اس وقت کے جنرل مینیجر نے کہا تھا کہ اگر یہ پتا ہوتا ہمارے سپر سٹارز کو کہ یہ رول اتنا ہٹ ہونا ہے تو یقیناً وہ یہ رول کرتے۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ہامون جادوگر، اور پروڈیوسر جو ہمارے حفیظ طاہر تھے ان کی خواہش تھی کہ میں نئے لڑکے رکھوں تاکہ لوگ یہ، اگر میں کبھی خان کو رکھتا ہوں تو کبھی خان صاحب اگر رول کرتے ہیں ہامون جادوگر کا تو دنیا کو پتا ہے کہ وہ کبھی خان صاحب ہمارے سپر سٹار ہیں۔ انہوں نے نئے لڑکے رکھے، نئی لڑکیاں رکھی تاکہ جن کو میں چڑیل بناؤں گا یا جن بناؤں گا تو پہچان نہ ہو سکے لوگوں کو۔ تو وہی وجہ تھی کہ ڈرامے کے ہٹ ہونے کی بھی اور ہماری کامیابی کی وجہ بھی وہی تھی کہ ہم نئے تھے، اور جب ایک سیریل مکمل ہو گئی پارٹ 1 تو اس کے بعد وہی ہم لوگ جو تھے سینئر موسٹ کہلانے لگے، ایک ہی سیریل کے بعد، اینک والا جن کے بعد۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جو کہ بہت انسپریشنل ہے۔ تو ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے آج دوبارہ اس دور میں بھی الحمرا میں دوبارہ شروع کیا ہے اینک والا جن کو پرفارم کرنا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے اس کو پرفارم کر رہے ہیں؟ جی دوبارہ سے نہیں، جب ہمارا ڈرامہ ختم ہوا تھا، یہ ہم نے شروع کیا تھا جی 2009 میں، ستمبر 2009 میں ہم نے لائیو دکھانا شروع کیا تھا۔ جب ٹی وی سے ختم ہو گیا تو بچے ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے، ہاتھ لگانا چاہتے تھے، تو میں نے اور زکوٹا جن نے مل کے الحمرا کے تعاون سے، لاہور آرٹس کونسل کے تعاون سے ہم نے لائیو دکھانا شروع کیا، اور تقریباً 11 سال سے وہ ڈرامہ وہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ ایک سال جو ہے گزشتہ گزرا جو کورونا کا، اس میں یہ ڈرامہ نہیں ہوا۔
اب دوبارہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل جو ہے ہمارے ذوالفقار علی زلفی صاحب، انہوں نے چارج سنبھالا ہے اور انہوں نے ہی اس کو ڈرامے کو شروع کروایا تھا. انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنتے ہی اسے دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے. اور یوں گزشتہ سنڈے ہم نے اس کا جو نیا سال ہے اس کا پہلا اسٹیج ڈرامہ اوپن کر دیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا. اور لاہور کے عوام یا باہر کے لوگ جو آتے ہیں وہ اس ڈرامے کو لاہور آرٹس کونسل میں ہر اتوار کو 2 بجے بالکل فری دیکھ سکتے ہیں. بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لائیو شوز بھی کر رہے ہیں اب، تو جسٹ ٹو بی آن اے لائٹر سائڈ، کوئی اس طرح کا موقع آیا لائیو شو میں جس میں کوئی ایرر آیا ہو آپ کے پروگرام میں یا آپ کی پرفارمنس کے دوران، تو اس کو کس طرح سے کور کیا آپ نے؟ نہیں، کور اس میں یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں کور ہو جاتا ہے. لائیو جب آپ کرتے ہیں تو اس میں غلطی کی گنجائش نشتہ نہیں ہوتی، وہ ہم کور کر لیتے ہیں کہ اتنا تجربہ ہو گیا. ریکارڈنگ میں تو ہوتا ہے کہ چلے ایک سین صحیح نہیں ہوا، کوئی فکرہ غلط ہو گیا، اوور لیپ ہو گیا، فمبل ہو گیا، تو ہم دوبارہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی غلطی کا سامنا، کوئی میجر غلطی کا سامنا کرنا پڑے. چھوٹی موٹی ہوتی ہیں لیکن اپنے تجربے کی بنا پر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنا سٹارٹ ہی سٹیج ڈرامے سے کیا تھا. سٹیج ڈرامے میں نے بہت کام کیا اور وہیں سے میں ہامون جادوگر بھی بنا تھا، اس لیے اس کا ایکسپیرینس ہے. اس کے لیے میں نے باقاعدہ کلاس بھی اٹینڈ کی تھی. پنجاب آرٹس کونسل جو تھا آرٹسٹوں کو ٹریننگ دیتا تھا، نئے لڑکے لڑکیوں کو، وہاں سے 8 ماہ کی میں نے ٹریننگ بھی لی تھی اور اس ٹریننگ کے حوالے سے میں خوبصورت طریقے سے اپنے اس کو نبھاتا رہا ہوں جی، کردار کو. بالکل بالکل سر. تو آج کل کی ہم یہ ایک حقیقت پسند دنیا ہے، اور یہ جو ہمارا ڈرامہ تھا اینک والا جن، یہ تھوڑا سا موافق الفطرت جو ہے وہ ایک ایکٹ تھا. تو آج کل کی اس حقیقت پسند دنیا میں اس طرح کے جو ڈراماز ہیں، جو پروگرامز ہیں، ان کو اس طرح کی مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے جس طرح آج سے 20 یا 25 سال پہلے ہوتی تھی؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچپن میں جن جادوگر پریوں کی کہانی سنتے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی جنوں جادوگروں پریوں کی کہانی سنتے تھے. ہم بھی اپنی گود دادوں کے پاس بیٹھ کے رضائی میں گھس کے تو یہ کہانیاں سنا کرتے تھے. جب اینک والا جن شروع ہوا ہے تو اس دور کے بچے اپنے سامنے ٹی وی پر جن جادوگر پریوں کو اڑتا دیکھ رہے ہیں، چیزیں غائب ہو رہی ہیں، گاڑیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، ایک چیز غائب ہوئی دوسری آ گئی، خلائی مخلوق آ گئی، جن جادوگر آ گئے، تو وہ اب اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. بچوں کے ذہن سے آج بھی جن جادوگر پریوں کا تصور نہیں کیا. یہی کامیابی کی علامت تھی کہ ڈرامہ، جب ہمارا ڈرامہ اینک والا جن شروع ہوا ہے تو ان بچوں نے اپنے پسندیدہ کرداروں کو جو وہ خواب میں دیکھتے تھے، یہ کہانیاں سنتے تھے، وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور اس لیے وہ ہٹ بھی ہو گئے. اس میں میجک بھی تھا، کاسٹیوم بھی تھا، تو اس وجہ سے وہ ہمارا ڈرامہ ہٹ ہو گیا. اور آئندہ بھی اگر یہ ڈرامہ ہوگا تو یقیناً ہٹ ہوگا، کیونکہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ایک تصور تھا کہ بچوں کے ذہن سے جن جادوگروں کا جو خوف ہے اس کو ختم کیا جائے. ایک جن آیا ہے کوکاب سے، اس نے دوستی کی ہے آ کے عمران مختر کے ساتھ، ان کا دوست بن گیا ہے اور دنیا کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ کوئی سیاستدان حل نہیں کر سکتا پوری قوم مل کے. اس کے لیے ان کا تصور بھی یہی تھا حفیظ طاہر صاحب کا کہ ایک ایسا جن آئے کہ جتنے مسائل ہیں ہمارے ملک کے وہ اس کو حل کر سکے، کیونکہ شاید سیاستدانوں کے لیے یہ ناممکن ہے یا مشکل ہے. تو وہ حل کرنے کے لیے ایک جن آیا جس نے آ کے آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل کیے. یہ اس کی بیسک بنیاد تھی، نیکی اور بدی کا تصور تھا. نیکی اور بدی کا تصور تھا. بالکل سر. تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کے ڈراموں کے پیچھے بھی پہلے ایک سوچ ہوتی تھی کہ کس طرح سے مختلف ڈرامہ کو لے کے چلنا ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو مختلف جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ مختلف ڈراماز بن رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے تخلیقی ڈراماز نہیں ہوتے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کے لیے اس طرح کے ڈراماز کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ ہمارے پاس رائٹر موجود ہیں، ہم رسک نہیں لیتے. باتیں سارے کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی چینل بچوں کے لیے کام نہیں کر رہا، کرنے کو تیار نہیں ہے. بچوں کا سلاٹ ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اینک والا جن چلتا تھا تو پی ٹی وی نے ایک ایپیسوڈ میں 2.5 کروڑ روپے کے اشتہارات کٹھے کیے ہوئے. لیکن اب کے جو ہے چینل کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ نہیں، سارے باتیں کرتے ہیں، شروع کوئی نہیں کرتا. اگر آپ اب بھی شروع کریں تو بچوں کے لکھنے والے لکھاری بہت ہیں ہمارے پاس، اچھے سے اچھا لکھنے والے ہیں، پریوں کے جنوں کے کہانیاں لکھنے والے موجود ہیں. آپ آج اشتہار دیں، 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کہانی موجود ہے. آپ ہمت کریں، پیسہ اکٹھا کریں، کوئی چینل جگہ بنائے تو کام بچوں کے لیے بہت ہے.
انشاءاللہ ہوگا، لیکن کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا جو کہ یہ رسک نہیں لیتے. تو جی ہم ہمیشہ سے بات جی کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے تخلیقی کام کرنا چاہیے، وہ ٹی وی پر ہو یا کسی بھی انداز میں ہو. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کا تخلیقی جو ڈرامے ہیں یہ بچوں کے تربیت میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں بچے. ہم اب اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ لاہور آرٹس کونسل ہمرا میں ہم یہ ڈرامہ گزشتہ 11 سال سے کر رہے ہیں. اس میں مذاق میں ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی پرچم سے پیار کرنا ہے، اپنے قومی ہیرو سے پیار کرنا ہے، آپ نے نقل نہیں مارنی، خواتین کا احترام کرنا ہے، اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگائے تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، اگر کوئی آپ کو بلائے کہ آپ کی امی بلا رہے ابو بلا رہے آپ نے نہیں جانا، کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، نقل مار کے پاس نہیں ہونا. یہ تمام باتیں پاکستان سے پیار، پاکستان کے قومی ہیرو سے، قومی پرچم سے، یہ باتیں ہم مذاق میں ان کو بتاتے ہیں. اور یقین کریں کہ ہم 2 گھنٹے کے ڈرامے میں وہ کچھ بچوں کو سکھا دیتے ہیں کہ جو شاید وہ 10 سال پہلی سے 10ویں جماعت تک نہیں سیکھ پاتا اپنے ٹیچروں سے. کیونکہ ٹیچروں کا ہمیشہ ہی جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں بچے جو ہے کہ یار ہمیں مارتی ہیں، خوف سا ہے ٹیچروں کا ہوتا ہے. لیکن میں جو تربیت دیتا ہوں بچوں کو اور جو میں بتاتا ہوں اپنے ڈرامے میں، ہنسی مذاق میں، کاسٹیوم میں، اتنے خوبصورت طریقے سے بتاتا ہوں کہ بچے میری بات کو مانتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے. بچوں کو سکھانے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے، زبردستی آپ مسلط نہ کریں بچوں کے اوپر کوئی چیز بھی. بچوں کا مزاج دیکھیں کس طرف ہے. اب میں میجک دکھاتا ہوں، میجک کے ساتھ اصلاح کرتا ہوں. کاسٹیوم پلے میرا ہوتا ہے، اس میں کوئی میں نے چیز بتائی ہے تو اس میں نے کی گانا گایا ہے، کوئی فوک میوزک ہے تو اس میں اصلاحی پہلو ہے، اور بچے میری بات خوبصورت طریقے کے ساتھ مان لیتے ہیں. اگر یہی سٹائل اپنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے آپ کی بات نہ مانیں. جبر نہ کریں، بچوں کا رجحان دیکھیں، جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں ان کو اس طرف لے کر جائیں. بالکل. تو جی آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جی. جو آپ پروگرام کر رہے ہیں الحمرا میں، دیٹ از اس کی جو ٹکٹ ہے دیٹ از دیر از نو ٹکٹ دیر، تو اس کی کیا وجہ نو ہے کہ تو ٹکٹ جی، پھر نو ٹکٹ جی. اس کے اسپانسرز کس طرح سے آپ لے کے آتے ہیں اور آپ جی وہ پروگرام پھر کس طرح سے لے کے جاتے ہیں؟ لاہور آرٹس کونسل ہمیں اسپانسر کرتی ہے، کیونکہ ایک عام تاثر تھا کہ ڈرامے سٹیج صحیح نہیں بن رہے، ڈراموں میں ولگیرٹی ہے، زمین فکریں ہیں، ڈانس ہے، یہ ہے، فیملی جو ہے وہ تھیٹر پہ نہیں جا رہی تھی. تو لاہور آرٹس کونسل کا یہ فیصلہ تھا کہ فیملیز کو واپس لانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے اینک والا جن کا ڈرامہ شروع کیا جائے. اس کے بعد باقاعدہ ہم نے اس کی ریہرسل کی، ہم نے ڈرامے کو پاس کیا، سکرپٹ منظور کیا اور اس کو ہم نے سٹیج پر لے کر آئے. تو یہ لاہور آرٹس کونسل ہمیں اسپانسر کرتی ہے. پبلک، عام پبلک کے لیے یہ ڈرامہ فری ہے اور اتنی دنیا وہاں پر آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میری آپ کے چینل کے توسط سے یہ جو بھی سن رہا ہے ان کو آفر ہے کہ سنڈے والے دن وہ آئیں، 2 بجے الحمرا ہال میں ڈرامہ دیکھیں، فیملیز کے ساتھ آئیں اور بچوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے تربیت بچوں کو دی جا سکتی ہے مذاق. سر جو ہیں ان کا کچھ انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے بیچ میں، تو ہم جو ہیں 1-2 منٹ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جوائن کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو اس پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کریں گے اینک والا جن کے، جو آپ کو وہ ساری میموریز جو ہیں وہ آپ ریوائیو کر سکیں اور جو آپ اس تمام مومنٹس کو دوبارہ سے چیرش کر سکیں جو کہ اینک والا جن تمام یوتھ کے دلوں میں لے کر آتا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ایوری ون جو اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان سب کا بھی بہت شکریہ جو اس سیشن کو بعد میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر. گھم گم گما گھم گم گما چھم چھم چھما کچ کما چل چل چکری بن بن بکری بل بتوڑی نسا چوڑی کھالے کچوری میں ہوں چندہ تو اچکوری آجا کومن کومن کومن. جی آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے. اور بل بتوڑی کو بھی جانتے ہیں نا، جسے میں ہمیشہ کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈینڈ ہے، میری پیاری پین ہے، شونیاں یادیاں پالیاں. جی اسما جمشید
اور ایس کیئر دیکھنے والے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے الولو ہیلو الولو ہیلو الولو ہیلو، السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام۔